گندھارا تہذیب کی نشت ثانیہ ایک ڈسک سے ڈان کی طرف، شام کے دھندلکے سے سیاہ رات تک اور سیاہ رات سے فجر تک، صبح کے دھندلکے، شام کا، صبح کا دھندلکا، نشت ثانیہ۔ تو گندھارا تہذیب کو صوفیاء و اولیاء نے بھی برابر کیا۔ صوفیاء اور اولیاء نے اس کو برابر کیا، اور یہاں پر صوفیاء و اولیاء کی ایک تہذیب نے جنم لیا۔ صوفیاء اور اولیاء کرام کی تاریخ پر نظر ڈالیں، اور اسی طرح گندھارا کے بدھا پر نظر ڈالیں، تو صوفیاء و اولیاء نے ہمیشہ معرفت کے ساتھ تعلیم دی۔ معرفت جو اس وقت کی معرفت ہوتی ہے، وقت کا تعین کرنا، یہ گندھارا کی تہذیب کا تقاضا ہے کہ گندھارا اپنے وجود کو کس طرح فرٹائل رکھے ہوئے ہے۔ اور گندھارا کی رینیسنس کا مطلب یہی ہے کہ گندھارا کی کریکٹرائزیشن، گندھارا کے کریکٹرز، ان کو تلاش کیا جائے۔ ان کی تلاش کے بعد کیا کیا مرحلے طے کرنے، گندھارا کی نشت ثانیہ اور گندھارا کے معرفت کیا دینی۔ تو گندھارا کے بدھا کے بغیر گندھارا کی معرفت ناممکن ہے، نامکمل ہے۔ تو گندھارا کے بدھا کا جو کریکٹر ہے، اس میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کیا بدھا کسی ولی کے تحت تھا، یا پھر گندھارا کے بدھا کو کسی نے ولی مانا۔ اب جب ولایت کی بات ہوگی تو پھر ہمیں کچھ مرحلے ایسے طے کرنے پڑتے ہیں جو کہ علم الاولیاء سے متعلق ہیں، اولیاء اکرام کی سرزمین سے، جس میں پشاور، ٹیکسلا، اسلام آباد کے اولیاء اکرام، ان سب کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح مختلف علاقوں کے، سندھ سے اولیاء اکرام، کراچی، لاہور، پنجاب، ان اولیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں، ان کو گندھارا نشت ثانیہ میں شامل رکھا جانا چاہیے۔ تو گندھارا کا جو آئین ہے وہ اسی حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اس کا ایک سیمپل ہم یا ایک قرارداد تجویز کے طور پر پیش کرتے ہیں گندھارا کے کریکٹرز کے سامنے۔ گندھارا کے کریکٹرز کون کون سے ہیں موجودہ دور میں گندھارا کی باقیات کے ساتھ ساتھ گندھارا کے بدھا کی تعلیمات اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو ملا کر دیکھنا پڑے گا۔ یہ گندھارا کی نشت ثانیہ۔ ممکن ہے اس میں کچھ عوامی طور پر ہیجان پیدا ہو، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ گندھارا اور گندھارا کے بطن میں پاکستان اور پاکستان کی تہذیب کیا ہے۔ گندھارا ایک تہذیب رکھتی ہے، تو گندھارا کی تہذیب پر کس کا اثر زیادہ ہے؟ تو دیکھا جائے تو ہمیں گندھارا کی تہذیب جہاں جہاں جغرافیائی طور پر موجود تھی، وہاں ہمیں
کچھ ادیان کے ساتھ وابستگی نظر آتی ہے، ادیان اور گندھارا کی نشت ثانیہ، پھر عقائد، ایمانیات، یہ تمام کے تمام فیکٹرز ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ تو جب کوئی ولی یا صوفی کسی تہذیب کو زندہ کرنے یا نشت ثانیہ کی طرف لے جانے کی معرفت دیتا ہے تو پھر ہمیں معرفت کے سمندر میں غوطہ ہونا پڑتا ہے۔ معرفت کا سمندر اور گندھارا کی نشت ثانیہ کے ساتھ معرفت الہی کو جوڑنا ہے، پھر معرفت الہی کے ساتھ معرفت محمد رسول اللہ رحمت للعالمین و خاتم النبیین سے جوڑنا ہے، کیونکہ گندھارا کے بدھا سے ایک میتریا کا ذکر ملتا ہے اور وہ میتریا کا کردار ہم گندھارا کی نشت ثانیہ ثابت کرے گی کہ وہ کردار زیادہ اہم تھا، وہ کردار زیادہ اہم ہے، وہ اسوہ کاملہ زیادہ اہم ہے، اسی کی تقلید کرنی چاہیے۔ گندھارا کی نشت ثانیہ اس بات پر اصرار کرتی ہے۔ پھر گندھارا کی تہذیب اپنے اندر مختلف شہروں کو سموئے ہوئے، تو گندھارا کی تہذیب کے ساتھ ساتھ ہمیں گندھارا کو فرٹائل کرنے کے لیے کن کن بیجوں کی ضرورت ہے، کون سے تخم کی ضرورت ہے۔ تو تخم اولیت رکھتا ہے، تو ہم نے اس تہذیب کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی دیکھا کہ ایسے ایسے پھل پیدا ہوئے جو بغیر تخم کے تھے، گٹھلی کے بغیر۔ تو تہذیب اس چیز کا جائزہ لیتی ہے، اس کو سمجھتی ہے اور اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو گندھارا کی نشت ثانیہ 1447 ہجری کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے، تو قرآن سے جوڑتی ہے۔ تو گندھارا کے بدھا کا میتریا اور میتریا کا میم ہم نے تلاش کرنا ہے کہ قرآن میں گندھارا کے بدھا کے پیشگوئی کردہ میتریا کا میم کہاں کہاں موجود ہے۔ یہ میم ہم تلاش کر لیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی کہ گندھارا کی نشت ثانیہ کیوں کر ممکن ہے۔ شکریہ۔